خاص میں خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کر دیا ہے۔ سرجیو گور جنوب و وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی صدر کے خصوصی مندوب مقرر کیے گئے ہیں۔ سرجیو گور وائٹ ہاؤس میں صدارتی پرسنل آفس کے ڈائریکٹر ہیں۔ سرجیو گور قریبی دوست ہیں، کئی برسوں سے ساتھ ہیں، صدارتی مہم میں بھی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے۔ صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کر دیا ہے۔ سرجیو گور جنوب و وسط ایشیائی امور کے لیے امریکی صدر کے خصوصی مندوب مقرر کیے گئے ہیں۔ وزارت خزانہ نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے چیئرمین کمیشن مقرر کر دیا۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد اب 11واں ایوارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ٹیکنوکریٹس کمیشن کے ممبر مقرر۔ ٹیکنوکریٹس میں پنجاب نے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ بلوچستان سے فرمان اللہ، خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر کیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جولائی 2020 میں تشکیل دیے گئے کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی منظرنامہ جو بھی ہو، پاک چین دوستی ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ پاک چین دوستی غیر متزلزل اور اٹوٹ ہے۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ملک ہے۔ چین پاکستان کا ہمیشہ سب سے مضبوط حامی رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ صدر CPI قاسم خان کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے ملاقات ہوئی۔ CPI وفد نے DG ISPR کو یادگاری شیل پیش کی۔ وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ CPI کے وفد نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے تمام مراحل کے دوران ISPR نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے ہیجان انگیز پروپیگنڈے کے جواب میں معتبر اطلاعات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ یہ فتح پاکستانی قوم، حکومت اور عسکری اداروں کی باہمی اور مربوط حکمت عملی کا ثمر ہے، اور DG ISPR کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں اور ان کی مثبت سوچ پاکستان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے انڈین منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے۔ پاکستانی افواج عوام کی تائید سے اس پراکسی جنگ کا قلعہ قمع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے عوام میں مایوسی پھیلائے جانے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ بلوچستان کے محب وطن اور غیور عوام ملک دشمن عناصر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میڈیا نے پاکستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز میں ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقتدار کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا نے انڈین میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا۔ اور اب سیلاب سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کا حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات امدادی اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو مکمل معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے مہم چلائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی متاثرہ علاقوں میں متعلقہ وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو بھیجنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے نکلنے والے ملبے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ پانی کے اخراج کے لیے پاک فوج اور FCNA کے انجینئرز کی خدمت لی جائے۔ اجلاس کو ملک کے بلائی اور جنوبی حصوں میں متوقع بارشوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں۔ بجلی کے بحالی کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں، سڑکوں اور بجلی بحالی کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ NDMA کے ارلی وارننگ سسٹم میں بہتری لائی گئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی NGOs کے بھی شکر گزار ہیں۔ موسم سے متعلق مسلسل الرٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آئندہ دنوں میں دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ عوام موسم کی صورتحال سے باخبر ہیں۔ ادھر برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کے لیے 1.33 ملین پاؤنڈ کی امداد کا اعلان کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق انسانی ہمدردی پر مبنی یہ امداد گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے 7 اضلاع کے سیلاب متاثرین کو فراہم کی جائے گی۔ رپورٹ دیکھیے۔
برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 1.33 ملین پاؤنڈ کی امداد کا اعلان۔ انسانی ہمدردی پر مبنی امداد ملک کے 7 اضلاع کے 2,23,000 سے زائد سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے کہ برطانوی تعاون سے متاثرہ کمیونٹیز کو فوری مدد پہنچائی جا رہی ہے، جس میں خشک راشن کی فراہمی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، موبائل میڈیکل کیمپس، پینے کے پانی کے نظام کی بحالی، نہری نظام کی مرمت اور کھیتی باڑی کے لیے معاونت شامل ہے۔ علاوہ ازیں متاثرہ خاندانوں کو خیمے، راشن، گھریلو سامان اور خواتین کے لیے ڈگنیٹی کٹس بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ بارشوں کا اگلا سپیل بھی آنے والا ہے۔ پیر کو متوقع ہے۔ تنقید کی گئی کہ نالوں کی صفائی ہوئی ہوتی تو شہر میں پانی نہیں ہوتا۔ 20 جون کو نالوں کی صفائی شروع کی جو 15 ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ 19 اگست کی بارش کے بعد اصل مسئلہ ٹریفک رکنے کا تھا۔ منڈے آنورڈ پھر بارش ہے، ہم تو ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ آئیے باتوں سے باہر نکلیے، باتیں کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے، کام کیجئے، ہم ساتھ ہیں آپ کے کام کرنے کے لیے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار پروپیگنڈا کرنے سے، باتیں کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ جو سب سے بڑی ہم کو پرابلم ہوئی وہ ٹریفک کنجیشن تھی۔ اس ٹریفک چوک ہونے کی وجہ سے پورے شہر کا نظام درم برم ہو، بیکاز شارع فیصل جب چوک ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، تو اس کا امپیکٹ پورے شہر پہ آتا ہے اور آیا امپیکٹ۔ ہمیں نالوں کی صفائی یا انفراسٹرکچر کا نہیں، یہ جو سازشی عناصر ہیں اس کا سامنا ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی ایشو ہے بتائیں، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی، جب کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ نالے صاف نہیں ہوئے بالکل کہو، شہر آج ڈوبا گیا بالکل کہو، لیکن جو کام ہو اس کو اکنالج کرو۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ کارپوریشن کے تمام ملازمین بھی نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، بارشوں و سیلابی صورتحال میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا۔ وزیراعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار، سمری واپس کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے پیش کی گئی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 31 جولائی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن ختم کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے تمام عمل شفاف انداز میں مکمل کرنے اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام تر قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی سفارش پر کابینہ میں یوریا کی قیمتوں میں توازن کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، مشیر وزیر اعظم محمد علی اور معاون خصوصی صنعت ہارون اختر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ کابینہ نے صنعتی ترقی اور نئی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز قانون 2012 میں ترمیم کی اصولی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صنعتی ترقی کے لیے کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صنعتوں کی تعبیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چین بھیجے جانے والے طلباء میں بلوچستان کا کوٹہ صوبے کی آبادی سے 10% زیادہ ہے۔ بلوچستان کو ترقی میں دوسرے صوبوں کے برابر لانے کا فیصلہ کیا۔ زرعی شعبے میں تربیت کے لیے نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا گیا۔ حکومت زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ زرعی شعبے کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستانی طلباء کو چین بھیجنے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چین جانے والے طلباء پاکستان کے سفیر ہیں۔ چاروں صوبوں سے ہم نے یہ سلیکشن کی بڑی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے، اور اس میں بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اس سے 10% زیادہ ہے۔ بلوچستان کو پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ ہم نے
बनाने का अहद किया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरिट पर आपकी सिलेक्शन हुई है। मैं अभी चीन जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, वहाँ पर SCO की मीटिंग समिट है, मैं वो अटेंड करूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि वहाँ पर हम सरमायाकारी लेके आएँ, टेक्नोलॉजी लेके आएँ और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आएँ, ताकि हमारे करोड़ों आपकी तरह हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने और पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर हम पाकिस्तान को उस सिमत की तरफ लेके जाएं जहाँ पर दोबारा ज़िंदगी में हमें कर्ज़े न लेने पड़ें। आज मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों ने आपने ये करना है। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब आपके हाथ में है।